ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 8، احکام زکوٰۃ۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ: جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ فائدہ: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اس طرح کہ اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی۔ جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے۔ پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا، جس کی گرمی العیاذ باللہ پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغے جائے گی، اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی روپیہ دوسرے روپیے سے لگنے نہ پائے گا، کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، زیادہ دینے کو کہا جاتا تھا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا تھا، اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹھ پھیر کر چل دیتا، اس لیے اس کی دولت تپا کر انہی 3 موقعوں پر داغ دیا جائے گا۔ اور دوسری سزا یہ دی جائے گی، اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی۔ انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس ناگ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چک اس کا مزہ۔ عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے حساب بے باک صاف نہ ہوگا تو مزید سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے۔ کسی جگہ جانے کا اس طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کے حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ مسنون دعا: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ غربت کی نوبت نہ آئے گی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لڑکیوں کو کہہ دیا کہ وہ ہر رات اس سورت کو پڑھا کریں۔ احکام و مسائل: احادیث مبارکہ و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی، پھر مدینہ منورہ میں سن 6 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ بعد میں نصاب زکوٰۃ اور مقدار کا تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور پھر زکوٰۃ و دیگر صدقات کی اصول یابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
30 روزہ درس رمضان کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ۔